میں کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے یہ نوجوان طبقہ ایسے بوڑھے میں بھی یہاں پر بوڑھا ہو گیا ہوں، اٹھنے بیٹھنے بڑی ترتیب ہوتی ہے، مجھے بوڑھوں کا احساس ہے کیونکہ 64 میری بھی عمر ہو گئی اور اسٹوک کنٹرنٹ میں میرا 25 سال کے بعد آیا ہوں، میں ان کا شکریہ۔ تو یہ نوجوان طبقہ جو پیٹ لگا کر بیٹھا ہے پلیز آگے ہو جائیں، یہ نبی پاک کی محفل ہے۔ جو بوڑھے ہیں جنہیں تکلیف ہے وہ ٹیک لگائیں، نوجوان ٹیک نہ لگائیں، یار یہ چاہنے کی کمی ہے، آگے آ جائیں لیکن سمجھ اپنی ٹیک کو آف یہ بنانے والی کیونکہ یہ مسجد ہے، میں یہی کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ آداب کو بھی سکھایا جائے۔ میں یہاں مولانا محمد خلیل صاحب ہمارے ماشاءاللہ ان کے دور کے یہ حاجی فضل حسین صاحب اور جتنے بھی دوسرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے احباب ہیں، میں حضرت علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے آپ لوگوں کے چہرے پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ ہے کہ نہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ حضرت علامہ منظور احمد ربانی، دیکھو منظور احمد اور ربانی، کیونکہ خدا کی قسم ربانی ہوتا ہی وہ ہے جو منظور احمد، اگر احمد کی بارگاہ میں سرور عالم کی بارگاہ میں منظوری نہیں تو وہ ربانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم اور عمر میں برکتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين إمام الأولين والآخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغ على رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام خدا کی قسم شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ میری غرض کیا تھی رکوع سے میری غرض کیا تھی رکوع سے میرا کام کیا تھا سجود سے اے میرے آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی میرے نقش پا کی تلاش تھی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں ہونا یہ پھول تو پھول کا ترنم دینا ہو
چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افراد کا استادہ اسی نام سے نبض ہستی کپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ کمال و حسن حضور ہے بریلی کے تاجدارہ تیرا بھی انداز اپنا ہے، وہ کمال و حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ انہوں نے پتہ کیوں کہا کہ میتھمیٹک کے یہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہوں گے، جیومیٹری اور میتھمیٹک اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا نظام سرکل میں چلتا ہے اور جس کو کمال ملتا ہے اس کو زوال بھی آتا ہے۔ چاند 14 کا چاند پوری آفتاب پر ہوتا ہے لیکن 15ویں کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سورج مڈ ڈے میں آتا ہے تو بڑا ہی اس کا آفتاب ہوتی ہے، مگر بعد میں زوال کا معنی یہی ہے۔ ہم تو زوال استوا کے وقت کو کہتے ہیں ہمارے لوگ، لیکن زوال وہ ہوتا ہے جب ڈھلنے لگتا ہے۔ ہر کمالے کا زوال ہے، لیکن ایک تنہا ذات مصطفیٰ ہے جن کی ذات کے کمال میں کمال ہی کمال ہے، زوال ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ اسی لیے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ کیا میں ایک بات یاد آگی، میں جب آیا حضور نماز پڑھی تھی تو ایک نوجوان ہمارے ہی سرمایہ نوجوان وہ انگلش میں بیان کر رہے تھے۔ That is very important because we have to talk about these youngsters as well. کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ what is Islam, what is the dignity our Muslim means all over the world, and what is the status of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ بیان کرنا چاہیے۔ وہ برت کی کہہ رہے تھے کہ مجھے پرسوں ایک نوجوان بچے کا سنا کہ ہمارے نبی پاک کی بات کہا جا رہی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا احتیاط کریں، بات نہ کہا کریں یا ریمیمبرنس آف دی برتھ کہیں، برتھ ڈے بھی نہ کہیں کیونکہ یہاں برتھ ڈے کامن ہے، برتھ اینیورسری۔ It is my suggestion that you must say not only the birth، کیونکہ یہ بچے سوچیں گے کہ ابھی بات ہوئی ہے اور ابھی بات نہیں ہوئی، 1400 سال پہلے بات ہوئی ہے۔ Now we are celebrating the anniversary, birth anniversary of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا ذرا تھوڑا خیال رکھا جائے کہ 1400 سال پہلے جو آقا آئے تھے ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، that is the remembrance۔ تو اب معنی یہ ہے کیونکہ کیوں نہ منائیں کہ ساری کائنات نے منائی ہے، اور امام اہل سنت نے کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ سرکار کے حسن کا کمال ہے۔ اور آپ دیکھیں غافلان آتا کا ذکر کبھی یہی میسیج ہے، جوں لوگ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک درخواست کروں گا، خدا برا نہ ہے، میں نے ٹیپ کے بند کرنے کا کہا کسی نے عمل نہیں کیا سوائے یعنی اب ہمارا سنیوں کا یہ حال ہے کہ ایک عالم اگر دین کی بات آپ کے سے کہتا ہے خدا کے بندو تو آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جمعے پر آتے ہیں تو بہت لیٹ آتے ہیں، لیکن ریکویسٹ یہ ہے آپ سے ناراض نہ ہونا کیونکہ سنی ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور ویسے انگلینڈ کا سنی خاص بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے ڈسکو ڈانس نہ کھانوں سے بچے۔ ہاں میں بھی ڈرنے کی چوٹ کر کروں گا نہ تو پڑے ڈانس کے انداز میں نہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، ان ڈسکو ڈانس نہ کھانوں نے مسلک کا ستیہ ناس کیا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک مشہور ناخان جو یہاں آتے ہیں پاکستان سے، مدینہ شریف میں ہمارے دوست ہیں وہ بھی ناخان ہیں، ان کی کلپ میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند ساتھی بیٹھے ہوئے یار تو کچھ سرکار کی ناخان انہوں نے کہا کٹو نہ رہے آپ،
انہوں نے کہا یار کوئی خیال کرنا نہیں، میں تو پیسوں کے لیے پڑھتا ہوں. ایسے انسان پر لعنت و خدا کی جو پیسوں کے لیے پڑھتا ہے. یاد رکھو not for the holy prophet, not for the prophet, not the prophet کے لیے نہ پڑھو، holy prophet کے لیے پڑھو. اور پھر ایسے ایسے ڈانس نہ کرو، ہاتھ باندھ کر ادب سے پڑھو، ادب سے پڑھو جس طرح جناب حسان نے نعتیں پڑھی. بے عمل وائزی، جائے پیر اور ڈسکو ڈانس خانوں نے ہمارے مسئلہ کا ستیاناز کیا ہے. جو پیر اپنی مجالس میں مرد اور عورتوں میں پردہ نہیں کرتا اسے بچو، اس لیے بچو کہ وہ نبی پاک کی شریعت کے خلاف کرتا ہے. یہ طرح باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جلوس نکالنے میں بڑے تیز ہیں، ہم لنگر پکانے میں بڑے تیز ہیں، ہم لنگر کھانے میں بھی بڑے تیز ہیں، لیکن شریعت کی بات آ جائے تو اس وقت ذرا کمزور ہو جائے. اور ہمارے ناتھان بادشاہ کہتے بخشے نہیں، اس دن آکر کوئی مغروری، اس دن آکر کوئی مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں امت میری. یاد رکھو میلاد منانے کا تقاضا یہ ہے، سرور عالم کا نام لینے کا تقاضا یہ ہے، جلوس ضرور نکالیں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ پر اظہار کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فجر کے وقت سوئے نہ رہے، نماز پڑھیں، نمازیں پڑھیں، زکاة کا وقت آ جائے زکاتیں دیں، وہ روا کا خیال کریں، لنگر اپنے ناموش کے لیے نہ مکائیں، سرکار کی عزت سے وہ بڑھائیں. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھو تو پھر آئے حضرت علامہ پیر مفتی نعیم المصطفیٰ صاحب چشتی ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے معظم مہمان ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو ہے، بہت بڑا ادارہ ہے سہیوال میں اور بڑا حلقہ ہے مریدین کا. یہ ہمارے پاس مریدین کہتے ہیں، وہ مریدین دو مریدوں کو کہتے ہیں، تسلیہ مریدین دین جمع کا سیگا. بڑا بڑا حلقہ ہے، میں گیا تو بڑی شفقت فرمائی آپ نے، تو بڑا بڑا حلقہ ہے. الحمدللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اِنَّا پہلے اِنَّا آیا ہے، بے شک ہم اتھارٹی رب نے بتائی آئے ہم چاہیں جس کو عزتیں دیں. کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ اِنَّا that is our authority. I am Allah Almighty. It is authority. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ محبوبہ تجھے شان سے بھیجا ہے. بھیجنے والا میں پوچھنے والا کون ہے؟ بھیجا کس حال میں؟ پھر یا ایوہ النبیوں بھی کہا ہے میرے پیارے نبی. یہ نبی کا لفظ پہلے آیا، ارسلنا کا بعد میں آیا. کیوں؟ سرکار سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ کہا ابھی آدم کا مٹی اور کیچڑ میں تھے، ابھی وجود بنا نہیں تھا، میں نبی تھا. آدم علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، یہ بھی یاد رکھو. سرکار کی شان بیان کرتے ہو کسی نبی کا ذکر کرو، معاذ اللہ زبان سے کسر شان نہ ہو، ہر نبی کی عزت ہم پر لازم ہے. اور یہ بھی تو ہمارے نبی نے سکھایا ہے. اس معاشرے میں یہ بچے جو ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو سپریٹ کریں. تو جناب عیسیٰ تم نے تمہارے ماننے والوں نے اور کچھ کہا، ہمارے نبی نے ان کو ان کی شان بیان کی ہے. ہمارے نبی نے شان کیوں بیان کی کہ ہمارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت بتائی، جناب عیسیٰ کی بھی عزت بتائی. جو نبی تم سب نبیوں کی انہیں ہم اپنا نبی مانتے ہیں، سب نبیوں کی عزت بچانے والا ہے. اور یہ سارے مبشر ہیں، اس کی بشارت دینے ہیں، یہ سب اس کی بشارت دینے والے ہیں اور وہ سب کی عزت بتانے والا ہے. مصدق ہے، یہ مبشر ہیں، وہ مصدق ہے، یہ اس کی بشارت دیتے ہیں، وہ ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کی شان. اس لیے کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. دہشت گرد تو تم ہو پوری دنیا میں جو اسرائیل کو پال رہے ہو، لیکن ہم پھر بھی یہاں امن کے دائی ہیں. ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ دہشت گردی میں ملوث نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے
love, harmony and peace کا میسج دیا ہے. اسی میسج کو ہم لیکن ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا, ہمارے آقا اس وقت بھی آقا تھے. اچھا ایک اور درخواست کروں گا, باتیں پڑھتے وقت بھی جملوں کا خیال رکھا کرو. سونا آیا تو ٹھیک ہے لفظ, لیکن لفظ سونا بڑا عام ہے میری نگاہ میں. آقا کو آقا آئے, مولا آئے, اینا آپ کو سونا آیا, ایسا جگہ گلیاں بزا, یہ عام لفظ ہے. خدا کے بندو کہو آقا آئے, حبیب خدا آئے, مولا آئے. تو عزت کے جملے کہو نا, عزت کے جملے کہو, اور پہ ڈانس کر کے نہ کہو, آدھ کام کر ادب سے کہو. ایک بھی جملہ ادب کا قبول ہو گیا. اور پھر یاد رکھو, ایک میں وہ حضرت پچھلے پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا, یہ عربی پڑھنا تھا, ایک ناسان بڑی یہاں بھی جاتے ہیں, وہ کہنا میں مانتا ہوں یوسف حسین ہوں گے. یہ جملہ میرے نزدیک کفریہ جملہ ہے. ہوں گے تو شخص آ گیا, وہ ہوں گے نہیں ہوتے, وہ یقیناً حسین تھے. یہ نہ کہو ہوں گے تو ظالموں کو پڑھو, یہ نہ کہو حسین ہوں گے, یہ ہوں گے تو سوالی نشان شک ہے. کہو وہ یقیناً حسین تھے مگر حسن مصطفیٰ تھے کیا بات. اس طرح. اور تیسرا, ہمارے ناظران آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کر بیٹھتے ہیں, ان سے بچو. یاد رکھو الایمان بین الخوف والرجاء. ایک ناظران نے میرے سامنے بڑی پرانی بات ہے, قبر میں آقا کہیں گے یہ تو میرا, اس کو چھوڑ دو. میں کہا جس لئے فرشتے نے کان پکڑا ہے نا تو تم ہوش آ جائے گا. امید ان کی شفاعت کی, مگر ڈر بھی, کیونکہ الایمان تو بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ان کی شفاعت کی امید بھی رکھ, رب کی طرف سے بخشش کی امید رکھ, سرٹیفکیٹ نہ دے. کبھی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں, یہ مرجئہ کا. اب یہ بات ہے تو فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ یا ایوہ النبیو پہلے آیا, اِنَّا اپنی اتھارٹی رب نے بنائی, أَرْسَلْنَاكَ بھیجا آپ کو, رسول بنایا آپ کو. کس حال میں؟ جہاں شاہدن حال ہے. ہاں جی, شاہدن نہیں کہا, شاہدن حال ہے. اس حال میں کہ تم حاضر ہو, اس حال میں آپ کو بھیجا, اس حال میں آپ کو بھیجا, ہم نے بھیجا, اتھارٹی ہمیں اس حال میں کہ آپ شاہد ہیں. شاہد کا معنی حاضر, اور حاضر حاضر اگر نبی نہ ہونا ہو تو ناظر بھی ہوتا ہے. جو حاضر ہو, آنکھیں رکھنے والا ہو, وہ ناظر بھی ہوتا ہے. اور ہمارے آقا کے دیکھنے کی قوت دیکھئے, میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا زبیت لی الارض یا زوار لی الارض, زمین کو میرے لیے سکیڑا گیا. فرائیتو رائیتو رائیتو مشارق الارض مغاربہ, میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے, یہ دیکھنے کی قوت ہے. اور جس کے دیکھنے کی یہ قوت ہو, اگر زمین کے مشارق اور مغارب دیکھ لیے تو دوسرے لفظوں میں مشارق میں بھی آقا حاضر ہے, مغارب میں بھی حاضر ہے, حاضر بھی اور ناظر بھی. اور اگر کوئی یہ نہ مانے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وَإِذْ کا علماء نے کیا لکھا ہے, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اگر اس کے بعد اس کا صلہ موجود ہو نا تو اور معنی ہے, صلہ موجود نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ ذکر یا محمد ہے. وَإِذْ أَيْ اُذْكُرْ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد کا ریممبر. Oh my beloved prophet, remember. Remember.
یاد کر تو یاد اسی کو کرایا جاتا ہے نا جس کو واقع کا علم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد کر وہ وقت أَخَذَ اللَّهُ اللہ نے پکڑا کیا میثاق وعدہ نہیں سیتا ہوا ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق عہد ہوتا ہے زبانی زمانی وعدہ میثاق اس کو کہتے ہیں جس پر سائن کرائے جائیں دوبارہ کیے جائیں تسی جڑے جاندے ہو نا سکام لکھواندے ہو ازمینہ نے فیصلے کرو نا بڑا رولا ہوتا ہے پاکستان میں جڑی ہے تو سکام لکھوانے ہو نا سکام ایک میثاق اس کو بھی وثیقہ کہتے ہیں نا یہ بھی میثاق یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی سکام لکھوایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیوں سے وعدہ لیا میثاق لیا کیا جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں لما آتیتکم من کتاب یہ من اگر تبیزیہ ہو تو آپ کی مرضی کتابی و حکمہ کتاب بھی دوں اور حکمت بھی دوں ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس عظیم رسول آیا ہے یہ رسولوں کی جو تنوین ہے نا یہ دو زیریں دو زبریں دو پیشی ان کو تنوین کہتے ہیں یہ عظمت کے لیے یعنی عظیم رسول اب میں نے کہا اے مولا تیرے معبود نے فرمایا 313 رسول 1,24,000 کم و بیش نبی ان میں 313 رسول یہاں کیوں آیا ثم جاءکم رسول اگر رسول آ جائے نام نہیں لکھا نام نہیں فرمایا 313 ہوں تو اگر ان میں اشتراک ہو تو نام لیا جاتا ہے جسے عطف بیان بھی کہا جاتا ہے بیان کرنے کے لیے جیسے ایک بستی میں کئی حاجی ہوں نا تو کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب مگر ایک کو ایک کہہ کہ اللہ حاجی ہوئے نا گرائیں میں حاجی صاحب کو جاؤ نا لوگوں کی نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ایک ہی حاجی ہے فرمایا اس شان والا رسول بس ایک ہی ہے ثم جاءکم پھر ثم جاءکم کہا کیا سارے نبی آ چکے ہیں ان کے بعد رسول آئے ان کے بعد آئے سب ہم سے پہلے آئیں گے ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا اگر کوئی کہے گا میں قادیان سے آ گیا تو وہ خبیث ہے وہ نبی کیونکہ سنما جاءکم آخری رسول کوئی ذلی نہیں کوئی روزی نہیں ہاں شیطان کی طرف سے کوئی نبی آ جائے تو آ جائے رحمان کے نبی اور پھر ایک اور لفظ کہتے ہیں یہ نہ کہا کریں کہ قادیانی جھوٹا نبی ہے جھوٹا اور نبی نہ کہا کریں کیونکہ کوئی نبی معذرہ جھوٹا نہیں ہوتا یہ کہا کریں کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا جھوٹا مجھے یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا وہ آ سکتا ہے وہ ایک نہیں آئے گا میرے اور آپ کے محبوبہ کہنے کا سلاسون کذابون دجالون 30 کذاب آئیں گے ہر کوئی سمجھے گا کہ میں نبی ہوں لیکن اللہ نبی کذاب ہے وہ نبی ہو سکتے نہیں اس لیے تم جاءکم رسول وہ عظیم رسول جب آ جائے وہ کون ہے یہ مولا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعانی بھائی اور بتاؤ ان کی شان کیا ہے زندگی کے تاجدارہ کہلے کروں تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جان فدا دو سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروں جان آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس شان میں پھر ہمارا اس آغاز اللہ محبوبہ یہ وعدہ بھی تیرے سامنے ہوا تھا اس لیے کہا تھا سمجھ جاءکم رسول تیرے سامنے ہوا تھا اور اسی طرح سورہ علم ترى کیفا ہے نا رفع مالا علم ترى کیفا
کیا تم نے نہیں دیکھا ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی ظاہری ولادت نہیں ہوئی، سرکار جناب ابو طالب کی پشت میں، حضرت عبد المطلب کی پشت میں آپ کی جناب عبد المطلب کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے۔ فرمایا کہنے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے، اس لیے کہ شاہدان انہیں اس حال میں بھیجا گیا، اس حال میں کہ وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اس حال میں بھیجا گیا۔ اسی لیے جب آقا کا نور تھا جو عرش کے گرد گھوم رہا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تب بھی کائنات کو دیکھ رہی تھی، جتنی تھی جو کائنات ان کی آنکھوں کے سامنے بنی جو تھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر آقا آئے نا، خدا کی قسم جناب آدم کی پیشانی میں آئے تب بھی حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے، جب جناب شیش کے پاس آئے تب بھی حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے، اور چلتے چلتے جناب عبداللہ کی پشت میں آئے تب بھی حاضر بھی تھے اور حاضر بھی تھے۔ اللہ یا نبی اس وقت بھی آقا حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے، اب بھی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ اب خدا کی قسم یہ سارا مجمع جو یہاں ہے علامہ ربانی صاحب کی زیر قیادت اور آپ خوبصورت سنیوں کے یہ سارا مجمع سرکار کے درگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فرش پہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاؤ، فرش پہ ترتا دھوم دام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوست بیان کر رہے تھے اور میں نے آیا کہ میں بڑی لقد من تھا، لام بھی ہے قد بھی ہے، دونوں تاکید ہیں، undoubtedly اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً من اللہ احسان فرمایا اللہ نے مومنوں کا۔ یا وقت نہیں ہے، میں چند جملے اور کہوں گا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سرکار رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ سارے عالمین کے لیے رحمت، تو یہ میں نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، اس رب نے فرمایا ہے جس نے عالمین کو پیدا کیا۔ میرا یہ مولا عالمین کو کیسے سمجھیں؟ کہا میں رب العالمین ہوں، تو جس طرح عالمین کا مجھے رب سمجھو اسی طرح عالمین کے لیے انہیں رحمت سمجھو، یعنی جس کا میں رب ہوں اس کے لیے یہ رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے، یہ دیکھیں یہ لائٹ جل رہی ہے یا یہاں ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، سرخ یا سبز رنگ، لائٹ کے اندر کا رنگ نہیں ہے، جو اس کے اوپر گلاس چڑھا ہوا ہے اس میں رنگ ہے نا، لیکن جہاں تک وہ لائٹ جائے گی وہاں تک وہ رنگ جائے گا۔ کہا محبوبہ جہاں تک میری ربوبیت جائے گی نا وہاں تک تیری رحمت کا رنگ جائے گا۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن یہاں پھر سوال آ گیا، عالمین کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے احسان، عالمین کے لیے احسان کیوں نہیں؟ رحمت عالمین کے لیے، احسان عالمین کے لیے کیوں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا لقد من اللہ علی العالمین؟ کیونکہ رحمت ہوتی ہے، وہ رب کی رحمت ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ تو یہ کیوں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین؟ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، کہا اس لیے کہ کائنات میں ہر شے مومن نہیں ہوگی، تو مومن کی کیا اس لیے لگائی کہ مومن محبت سے دیکھے گا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو محبت والا، جو محبت رسول والا نہیں، لاکھ سجدے کرے مومن نہیں، لاکھ حج کرے مومن نہیں، کچھ بھی کرائے مومن نہیں۔ مومن کب ہوگا؟ جب محبت آئے گی، محبت رسول آئے گی، پھر دوسرے لفظوں میں ایمان اور محبت مصطفیٰ لازم موجود ہے۔ It is compulsory for a mu'min, if he or she is a true mu'min, if they are true Muslims and mu'minin,
they must love the Holy Prophet and love them. تمام کائنات سے زیادہ more than everything they must love. If there is something محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سب پڑھیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ ذرا غور کرنا اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت میں ذرا سی کمی ذرا سی کمی ہوئی تو پھر نہ حج ہے نہ روزہ پھر سب کچھ ہی نامکمل ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو جب بھی کوئی کہے نا درود شریف تو درود شریف پڑھا جب بھی نام پاک ہے درود شریف پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس لیے فرمایا مومن احسان فرمایا مومن دیکھے گا. اسی لیے فرمایا جس نے حالت ایمان میں بدعا کے نقلے کو دیکھا وہ صحابی سارے جہان کے ولی صحابی کی قدموں پر قربان. سارے جہان کے ولی صحابی کی قدموں پر قربان. بلکہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں صحابی کے گھوڑے کے سنگوں سے نکلنے والی چنگاریاں ان سے بہتر ہے جن کی قسمت میں فرمائی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ وہ شان ہے. اس لیے فرمایا اسی لیے دیکھا تو کافر نہیں ہے. کیا ایک بات یاد آ گئی. ابو جہل آیا سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگا آپ سب سے زیادہ بدصورت ہیں. اب انہوں نے صدا کہا تو ٹھیک ہے. سیاسی بڑے پریشان بھی ہوئے ارحم بھی ہوئے. اتنے ہی میں صدیق اکبر یا رسول اللہ آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسیس ہیں. یہ ہے عقیدہ صدیق اکبر. اگر میں صدا کہا تو ٹھیک کہتا ہے. کسی نے عرض کی ہوئی اس کو بھی کہا صدا کرا ان کو بھی کہا صدا کرا. علامہ روم نے مسئلہ یہی بیان کر کے کہا سرکار نے فرمایا میں آئینہ ہوں. میں رب کا آئینہ ہوں جو دیکھتا ہے اپنی صورت دیکھتا ہے. ابو جہل نے اپنی صورت دیکھی صدیق نے اپنی صورت دیکھی. مومن آئے گا محبت سے دیکھے گا اور جب محبت سے دیکھے گا خدا ہم کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں مہوے میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے فرمایا تھا قدم اللہ المومنین ہمارا نبی آیا جہان میں بہار آ گئی. دوستو آج چونکہ 12 ربیع الاول اب تیری رات شروع ہو گئی آقا آئے. جناب عبدالمطلب دوڑ کر گئے نا چونکہ ہر لوگ جاتے تھے کعبے کی زیارت کے لیے تو دیکھا کہ بت گرے ہوئے دوڑ کر باہر آئے. انہیں پتہ نہیں تھا گھبرا کر باہر آئے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے. وہ سوچنے لگے کہ قیامت تو نہیں آ گئی. آواز آئی نہیں عبدالمطلب قیامت نہیں رب کی رحمت آ گئی. پھر دیکھا کہ کعبے کی عمارت میں ہم آیا ہوا تو کعبہ سلامی دینے کے لیے جھکا ہوا وارے میرے بیٹے کے ساتھ تیری آمد ٹھیک ہے تم لا مجھے کو جھکا اور تیری حیرت ٹھیک ہے ہر کو چلتا کر دل یہ بشان ہے ہمارے آقا مولا کی. اس لیے چند منٹوں میں صرف اپنا کہ آقا مولا کی ولادت یقیناً
جناب موسیٰ کی ولادت کی شان بڑی ہے، تھوڑی نہیں، جنہیں جبریل نے موسیٰ دو تھے، وہ بھی موسیٰ تھا جس کا نام سامری تھا، اسے جبریل نے پالا. تو جناب موسیٰ فرعون کے گھر پلے، حالانکہ پتہ تھا رب کو، لیکن رب کی شان ان کی بھی ولادت کی شان بڑی. جناب موسیٰ کی ولادت کی شان بڑی، ہر نبی کی شان بڑی. لیکن کیا کہوں، جس نبی کے آتے ہی کائنات میں ایک ہلچل مچ گئی. جس نبی کے آتے ہی بلبلوں نے پھول چھوڑ دی. کون بلبل ہے جو پھول کو چھوڑے گی؟ سیدہ آمنہ کے گھر کا طواف کرنے لگا. جن کی آمد سے اللہ کہا جبریل مکے کی وادی میں کوئی لڑکی آج نہیں پیدا ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا میرا حبیب آیا تو کہیں کوئی زندہ درگور کرنے کے لیے تیاری کرے، سب ماتم بچھے. نہیں، آج مکے میں تمام بیٹے بانٹ دو تاکہ حج بھی خوشی خوشی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا ہمارے. بڑی شان. کسرا کے بادشاہ تکبر میں تھے 14 کنگرے ٹوٹے. کیسے وہ تخت الٹا ہوا. بلبلوں نے باغ چھوڑ دیے، ستارے آسمان کے قریب آ گئے، کعبے کی عمارت میں خم آ گیا، باغ سارے کھل اٹھے. بہار آ گئی، باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا مست بھولے بھولے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. مست بھولے بھولے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. یہ مہرو ماہ میں اطلاق آتا نور کا. تحقیق تیرے نور کی، صدقہ تیرے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے پہنچا. تیری حیبت تھی کہ ہر بت ہر طرح کر گر گیا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرح بیٹھے. عالم البلاغ شریف کے اور بھی مقررین موجود ہیں. اللہ مغفر اور آپ پر کرم فرمائے. خدا کے لیے پھر میں ریپیٹ کروں گا 1 منٹ میں. اس کو ڈانس نعت خانوں کو بالکل پیسے نہ دیجیے، وہ نعت خان جو ادب سے پڑھے. اور دوسرا، ہر میں جتنے یہاں ساتھی ہیں وعدہ کرو نمازیں پڑھنی ہے نہ پکی، ہاتھ کھڑے کرو. اللہ ہمیں پنجگانہ تو ضرور بنائے اور کرم فرمائے تہجد کی بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے.